السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ویلاگ دو موضوعات سے متعلق ہے اور اگر دیکھا جائے تو موضوع ایک ہی ہے، لیکن اہم بات یہ کہ عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ کافی دن سے یہ ملاقات پینڈنگ تھی، 4-5 چیزیں مختلف حوالوں سے میں ان سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، ان کی اوپینین بعض چیزوں کے بارے میں لینا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ آج میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ان تمام چیزوں پر گفتگو کروں جو میں خان صاحب کے ساتھ پچھلے کچھ ہفتوں سے لگاتار ڈسکس کرتا چلا آ رہا ہوں۔ الیکشن کے حوالے سے، الیکشن پروسیس کے حوالے سے، جنرل کانڈکٹ کے حوالے سے، میڈیا میں پی ٹی آئی کے کارکنان کے حوالے سے، اسپیشلی ینگ ورکرز کے حوالے سے، ینگسٹرز کے حوالے سے بہت ساری باتیں تھیں جو میں باوجود فی الحال ریویل اس لیے نہیں کر رہا کہ معاملات ابھی بیچ میں ہیں۔ جب تک ایک ایک چیز کلیئر نہیں ہو جاتی اس وقت تک ریویل کرنا بے فائدہ ہے، بیکار ہے، لیکن اچھا ہے، انٹرسٹنگ اور پازیٹیو چیزیں جو خان صاحب کے ساتھ آج کل زیر بحث ہیں ان پر میں الگ سے 1 یا 2 ویلاگز ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ جاوید چودھری کا کالم ہے جس نے اسٹارم ان اے ٹی کپ والی کیفیت اختیار کر رکھی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن کافی دلچسپ بلکہ لرزہ خیز صورتحال کریٹ کر دی اس نے۔ آپ بھی یقیناً جاننا چاہتے ہوں گے کہ خان صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو خان صاحب نے حیرت کا اظہار بھی کیا اور شدید افسوس کا اظہار کیا کہ جنرل باجوہ کو اس طرح کی باتیں کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ اب پوری دنیا کو پتہ ہے، دس از واٹ خان صاحب سیز، کہ میرا اقتدار ختم کرنے میں، میری حکومت ختم کرنے میں، اس سو کالڈ نو کانفیڈنس کے کروانے میں جو پیش قوتیں تھیں، میں سر فہرست اگر کوئی فرد واحد تھا تو وہ جنرل باجوہ تھے، اور وہ اپنی جگہ پر، اور یہ بحث طلب بات بھی نہیں ہے، اور خان صاحب اس کے علاوہ کوئی اور بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، بلکہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں کہ چلو چھوڑو کیونکہ مجھے پتہ ہے۔ اور بات بھی درست ہے کہ فرسٹ پرسن وہی تھے جنہوں نے یہ سارا سلسلہ فیس کیا، لیکن حیرت کا اظہار اور افسوس کا اظہار وہ اس پہ کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو یہ سب کچھ کر کے خواہ کا ایک ارتعاش پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آلریڈی ایک پولیٹیکلی ایک بڑی انریسٹ اور چارجڈ انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ کر کے انہوں نے اپنے لیے حتیٰ کہ ادارے کے لیے اچھا نہیں کیا۔ مجھے تو اس کا وہ کہتے اگر فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں ہے، بلکہ میرے نیریٹو کو تقویت ملی ہے ان کی اس بات سے۔ اگر جاوید چودھری کی بات کریں تو جاوید چودھری نے کلیئرلی کیٹیگوریکلی کہا ہے، اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا کہ لوگوں نے اور باجوہ صاحب نے اس کے اوپر کس رد عمل کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے اپنے کالم میں جو فقرہ لکھا ہے جو خاص طور پہ بڑا کلیئرٹی سے ہے، وہ یہ کہ ہم نے محسوس کیا، انہوں نے صیغہ جمع متکلم استعمال کرتے ہوئے، یہاں پر جاوید چودھری واز کوٹنگ جنرل باجوہ، کہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، چنانچہ ان کی حکومت ختم کرنا ہی، جو فقرہ کہا وہ مور اور لیس یہی تھا کہ ہم نے ان کی حکومت کو پھر ختم کیا، ٹاپل کیا۔ اس پر عمران خان صاحب نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، فواد چودھری نے ذرا زیادہ شدید رد عمل کا اظہار کیا عمران خان صاحب سے، چونکہ میری پرسنل ملاقات تھی، اس میں انہوں نے 2-4 وہ باتیں کہیں، بعد میں ہو سکتا ہے کسی تقریر میں یا کسی اور صحافی کے ساتھ انہوں نے ذرا کھل کے بات کر لی ہو، کیونکہ میں نے دیگر چیزیں بھی ڈسکس کرنی تھیں، میرا ٹائم بہت زیادہ ادھر لگ گیا۔ ایک اور ایشو جو اسی حوالے سے اہم ہے وہ یہ کہ اس پر جنرل باجوہ کیا کہتے ہیں۔ اب جنرل باجوہ کے ساتھ اپنی ڈیٹیلڈ گفتگو کا تذکرہ کیا ہے منصور علی خان نے اپنے شو میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات جاوید چودھری کے ساتھ نہیں کی، حتیٰ کہ منصور کو یہ بھی کہنا پڑا کہ میں نے پھر اجازت لی جنرل صاحب سے کہ کیا میں آپ کو کوٹ کر دوں، تو جنرل صاحب نے کہا ہاں مجھے کوٹ کر دو۔ اب منصور کی اس بات پر
میں ٹپ لیتے ہوئے، لیڈ لیتے ہوئے میں بھی جنرل صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میری جنرل صاحب سے بڑی ڈیٹیلڈ بات ہوئی بہت سارے اور موضوعات پر. وہ بعض چیزوں پر سخت دکھی تھے، آگ بگولا تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سواتی صاحب کی گفتگو پہ بھی انہوں نے بہت برہمی کا، ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے مطلب افسوس کا اظہار بھی کیا. اسی پر میں نے جاوید چودھری کا تذکرہ کر دیا تو جنرل صاحب نے کلیئرلی مجھے بھی یہی کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات جاوید چودھری کے ساتھ نہیں کی، میں نے صرف 15 منٹ کی گفتگو ان کے ساتھ کی تھی، اور 15 منٹ کی گفتگو میں اتنا سارا یہ وہی گفتگو تھی خواتین حضرات جس میں چائے کے اندر کیک رس ڈبو کے کھانے والا انتہائی بے محل سا لیکن رومانٹک فقرہ موصوف نے استعمال کیا تھا. جنرل صاحب اس سے انکاری ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ایک دو اور فقرے ایڈ بھی کیے تھے اس میں جو میں مناسب نہیں سمجھتا یہاں پر مینشن کرنا. اب جو زیادہ اہم بات ہے اس پورے تناظر میں وہ یہ کہ جاوید چودھری نے آخر یہ سب کچھ کیوں کہا ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جاوید چودھری ایک ذمہ دار کالمنسٹ ہے، ایک ذمہ دار اینکر ہے، ہو سکتا ہے اس کو سمجھ نہ آئی ہو. اگر ایسا بھی ہے تو اسے جنرل صاحب سے کنفرم کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ اپنی بات پر قائم ہے تو پھر یہ انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ جنرل باجوہ اس حد تک ایک لوز ٹاک کریں گے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو دو میں سے ایک سچویشن ہے. نمبر 1، یہ میں مفروضے کے تحت ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ جنرل باجوہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پہلا مفروضہ ہے. دوسرا، جنرل باجوہ سچ بول رہے ہیں. اگر جنرل باجوہ سچ بول رہے ہیں تو جاوید چودھری جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر جنرل باجوہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جاوید چودھری سچ بول رہے ہیں تو جنرل باجوہ نے تو ایک طرح سے اسٹیٹ سیکرٹ ریویل کر دیا. یہ تو انتہائی لرزہ خیز بات ہے، یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ بہت ساروں کو اور بھی رگید رہے ہیں. جب وہ ہم کا صیغہ جمع متکلم استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو ہم یا تو بادشاہ کہتے ہیں یا پاگل کہتے ہیں، اور تو کوئی نہیں کہتا. تو جب آپ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ اس میں اور بھی انوالو ہوتے ہیں، تو بات اس طرف جا نکلتی ہے. اہم بات یہ ہے کہ جاوید چودھری جیسا مشاک کالمنسٹ اتنی لوز گیند پھینک کیسے سکتا ہے. یہ تو تھا جاوید چودھری ورسز قمر جاوید باجوہ. میں نے عمران خان صاحب سے الیکشن سے متعلق بھی باتیں کی. مجھے وہ انتہائی پر امید نظر آئے، جو انتہائی صحت مند بات تھی کہ بڑے پازیٹیو وائبس مجھے ان سے ملی. ایک تو یہ کہ وہ اس چیز سے بہت خوش نہیں ہے کہ یہ جو نیگیٹیوٹی پھیلتی جا رہی ہے، جو دشنام ترازی ہے، جس کے خلاف میں اپنے آپ کو علم بردار سمجھتا ہوں کہ گالی گلوچ کا کلچر ختم ہونا چاہیے. میری گزارش یہ تھی کہ خان صاحب کو اس کا آغاز خود کرنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب کی بات میں جتنی تاثیر ہے وہ ہم جیسوں کی بات میں نہیں ہے. تو ایک پازیٹیو سٹیپ بندہ خود بھی لے سکتا ہے. پازیٹیو ڈائریکشن میں اگر چلتے ہوئے بندہ ایک قدم پیچھے جاتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو اللہ کو بھی پسند ہے. تو اس موضوع پہ بات ہوئی اور میں نے ان کا رسپانس بڑا پازیٹیو پایا. پھر ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا اس کے بارے میں بھی بڑی وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے، اطمینان کا اظہار بھی کر رہے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ ان کی باتوں میں الیکشن اتنا اہم نہیں تھا جتنا کورٹ کا ڈیسیجن ان کے اطمینان اور سکون کا باعث تھا. یہ ساری باتیں ہوتے ہوتے ظاہر ہے پھر باجوہ صاحب کے حوالے سے جو گفتگو تھی ادھر آ گئیں. میں نے پھر بتایا بھی انہیں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ میری کافی ڈیٹیلڈ 2-4 موضوعات پہ بات چیت ہوئی ہے، اور میں بہت ساری باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں جو باجوہ صاحب کہتے ہیں.
ہو سکتا ہے 2-4 باتیں ان کی ٹھیک بھی ہوں، جیسے بہت ساری باتیں خان صاحب کی بھی 100% ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اپنے سوچ اپنی فہم کے مطابق ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ یہی ٹھیک ہے. اسی طرح باجوہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے. جو کچھ کرنا کرانا ہے وہ بہتر ہے. اس پر خان صاحب نے زیادہ دلچسپ بات یہ کی کہ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. باجوہ صاحب نے جو کرنا تھا، جو شاٹ کھیلنی تھی کھیل لی، اب لکیر پیٹنے کا اور یہ بالکل بیکار بے وقت کی راگنی ہے کہ ہم اس بک بک میں پڑے رہیں. باجوہ صاحب کی، اور میں نے شرارتاً پوچھا تو باجوہ صاحب کے قصور آپ معاف کر دیں گے. انہوں نے کہا میرا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میں ان کے قصور یاد رکھوں. ان کی خبرگیری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مورخین کو پیدا کر رکھا ہے. تاریخ میں باجوہ صاحب کا نام جب بھی آئے گا اسی پرسپیکٹو میں آئے گا.